میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ میرا یہ ولاگ پاکستان تحریک انصاف کے چھوٹے سے چھوٹے ورکر اور بڑے سے بڑے لیڈر کے لیے ہے کہ آپ کا لیڈر تو جیل میں ہے اور آپ کو اپنے نامینیشن پیپر جن کے قبول ہو چکے ہیں اور جن کے شاید آج قبول ہو جائیں اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے، تو میرے پی ٹی آئی کے ورکروں، آپ کے پاس آپ کا کینڈیڈیٹ آئے یا نہ آئے، آپ نے ووٹ دینا ہے عمران خان کی ذات کے لیے، آپ نے ووٹ دینا ہے اس ملک کی عزت اور آن کے لیے۔ ایک خوددار حکمران اس ملک میں آیا، اس خوددار حکمران کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ جواب کس طرح دینا ہے؟ ایجیٹیشن سے نہیں، احتجاج سے نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا، اللہ کرے کہ آج بلہ مل جائے، اگر بلہ نہ ملا تو جو بھی پی ٹی آئی کا نشان ہوگا آپ نے اس پہ بھرپور مور لگانی ہے، اور بغیر پی ٹی آئی کے ورکر کے لیڈر کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو انتظار کیے بغیر کہ کوئی آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تب بھی میرے عظیم ہم وطنوں، آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، آپ نے پیچھے بیٹھے ہوئے، جیل میں بیٹھے ہوئے اپنے لیڈر کو دیکھنا ہے، جو فخر پاکستان ہے، جس پہ یہ قوم بلا شبہ فخر کر سکتی ہے کہ وہ جس میدان میں بھی گیا اس نے جھنڈے ہی گاڑے ہیں۔ وہ کھیل میں آیا جھنڈے گاڑے، وہ خدمت خلق میں آیا جھنڈے گاڑے، وہ ایجوکیشن میں آیا جھنڈے گاڑے، وہ سیاست میں آیا جھنڈے گاڑے، کہ جن جماعتوں کے پچھلے کسی کا 50 سال سے تسلط تھا، کسی کا 40 سال سے تسلط تھا، ان بتوں کو اس نے پاش کر دیا۔ کوئی قوم پرستی کے نام پہ سیاست کرتے تھے، کوئی مذہب کے نام پہ سیاست کرتے تھے، کوئی اپنے آپ کو ترقی پسند سیاستدان کہتے تھے، ان تمام لوگوں کو اس نے سیاسی میدان میں بچھاڑ کر رکھ دیا ہے، اور اس ملک کے جو اہم ادارے تھے ان کو بھی اس نے اس انداز میں جی حضوری نہیں کی جس انداز کے ہمارے ادارے عادی تھے، جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا۔ اس نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آگے بھی سر نہیں جھکایا، اگر وہ وہاں بھی سر جھکا دیتا تو تب بھی اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ تو یہ اس کی خودداری ہے کہ ایک خوددار انسان سیاسی میدان میں پاکستان میں موجود ہے، اور ضرورت بھی اسی بات کی ہے کہ ہماری لیڈرشپ میں خودداری ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہماری جتنی بھی سیاسی لیڈ تھی ان میں خودداری نام کی چیز نہیں تھی۔ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آگے بھی دو زانوں ہو کے بیٹھ جاتے تھے گھٹنے ٹیک کے، ملکی اسٹیبلشمنٹ کے آگے بھی، اداروں کے آگے بھی گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ میرے سامنے یہ ایک مثال مسلم لیگ نون کی ہے کہ ان کو جب کہیں راستہ نہیں ملتا تو وہ ہر ادا فوج کے، عدلیہ کے، جو بھی آئے ان کے منہ میں وہ کہتے ہیں، اور جب ان کو کہیں راستہ ملتا تو وہ پاؤں بھی پکڑتے ہیں، تو جب انہیں اقتدار ملتا تو وہ گلے پڑتے ہیں۔ تو یہ خودداری کی کوئی ایسی مین مثال ہمارے اس جماعت میں نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری پیپلز پارٹی ہے، اس کے لیڈر نے ایک دفعہ آصف علی زرداری نے کہا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ بات کہہ کر وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اسی طرح ایک اور جماعت جس کا بڑا مضبوط ووٹ بینک تھا، ایم کیو ایم، جس کے الطاف حسین نے جب دیکھا کہ یہاں مجھے کو پکڑ آنے والی ہے تو وہ بھی لندن بھاگ گیا۔ تو ایک واحد پاکستان کا ایسا لیڈر یہ ہے کہ جو کھڑا ہے، جو جھکا نہیں، جو بکا نہیں، اس کے ساتھ آج بھی ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے نیچے لگ کے چلے، مگر وہ نیچے لگ کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن۔ کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ مجھے جیل میں رکھنا رکھو، مگر ملک میں الیکشن فیئر اینڈ فری کرائیں۔ کس طرح وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں کہ 90% عوام جو پچھلے 40 سال سے، پچھلے 50 سال سے، پچھلے 30 سال سے کسی ایک سیاسی جماعت کے بڑے وہ پروردہ تھے، وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کے بعد عوام کے پاس آپشن کیا ہے؟ عمران خان، عمران خان اور عمران خان۔
تو میرے عظیم ہم وطنوں، میرے پی ٹی آئی کے جیلوں، میرے عمران خان کے متوالوں، میرے محب وطن پاکستانیوں، آپ نے اس ملک کی خاطر نکلنا ہے اور نکل کر 8 فروری کو پی ٹی آئی کے سمبل پر مور لگانی ہے، بغیر کسی پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے کی کمپین کے آپ نے تہیہ کر لینا ہے کہ گاڑی نون کی آئے، گاڑی پیپلز پارٹی کی آئے، گاڑی کسی بھی سیاسی لیڈر کی آئے، آپ نے پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہے اور ووٹ عمران خان کو دینا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اے میرے اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا، میرے ملک کو اس بحران سے نکالنا جو پچھلے 2 سال میں میرے ملک پر بحران کی ایک کیفیت آ رہی ہے۔ میرے اللہ میرے ملک کو اس سے نکال، میرے اللہ میرے ملک کو اس سے آزاد کر، میرے اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما۔ خدا حافظ۔